تو وہ ایسی کون سی چیزیں ہیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا؟ حالانکہ سوال تو یہ ہوتا وہ چیزیں بتائی جائیں جن سے روزہ ٹوٹتا ہے، تو کچھ آپ یہ بتائیں کوئی شرعی اس کے اندر ماہ رمضان کا روزہ کے حوالے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم زبیر شاہین صاحب، سب سے پہلے تو میں اپنے ناظرین سے ایک اہم اور ضروری مسئلہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ماہ رمضان شریف کا جو روزہ ہے یہ اللہ کے لیے ہے، اور اس کا ثواب بھی من جانب اللہ ہی کی جانب سے ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ماہ رمضان شریف کے روزوں میں اس روزے کا اثر اپنے چہرے کے اوپر ظاہر نہ کریں، مثلا تھیور اپنے نہ چڑھائیں، بدگمانی نہ کریں، اور لوگوں سے اس روزے کے بارے میں شکوہ اور شکایت نہ کریں، اور یہ نہ کہیں کہ ہمیں سخت پیاس لگی ہوئی ہے یا اس دفعہ روزہ بہت سخت ہے۔ روزہ ایک خوشی کا اور ایک مسرت کی چیز ہے، اور یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ یقیناً اس کا اجر اللہ پاک ہی انسان کو اور مسلمان کو دیتا ہے۔ تو روزے کے بارے میں شکوہ اور شکایت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اگر میڈیکل کے لحاظ سے بھی کہا جائے، اگر بالکل یہ جو ثابت ہوا ہے سائنس سے۔ جی بالکل۔ اور جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ وہ کون سے اشیاء ہیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، تو اس میں تقریباً 24 اشیاء ایسے ہیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور اس کو فقہاء نے اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہوا ہے۔ اگر کوئی شخص روزے دار ہو، برابر ہے کہ اس کا روزہ رمضان شریف کا روزہ ہو یا غیر رمضان کا روزہ ہو، مثلا نفل ہو، قضا ہو، یا کسی نذر کا روزہ ہو، اب اس روزے دار کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا روزہ ہے، اور وہ بھول کر کوئی چیز کھا لے یا پی لے، یا بھول کر اپنی بیوی سے ہم بستری کر لے، تو اس صورت میں اس روزے دار کا روزہ نہیں ٹوٹتا، بلکہ اس روزے دار کا روزہ بدستور قائم رہے گا۔ تو اس حد تک کیا انسان بھول بھی جاتا ہے؟ دیکھیں، ہماری شریعت نے یہ ایک فرد واحد کے لیے ہوتی ہی نہیں ہے۔ ہماری شریعت، ہمارے فقہی مسائل، دنیا جہان میں لاکھوں کروڑوں انسان اور مسلمان ہیں، کوئی ایسا انسان بھی ہو سکتا ہے اور اس کے ساتھ یہ واقعہ ہو سکتا ہے، مسئلہ پیش آ سکتا ہے کہ وہ بھول کر اپنی بیوی سے ہم بستری کر لے، یا بھول کر اپنی کوئی چیز روزے کے دوران کھا لے، یا روزے کے دوران وہ پی لے۔ تو یہ ممکن ہے، یہ ہو سکتے ہیں، اور اسلام نے ہمیں وہ مسائل بھی بتائے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ کل کو رونما ہو سکتے ہیں۔ اب یہ حفظ ما تقدم کے لیے بیان کیے جا رہے ہیں کہ اگر کسی سے بھول کر ہم بستری ہو گئی اور پھر یاد آ گیا کہ یہ تو میرا روزہ ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ شخص پھر اپنا روزہ توڑ لے، بلکہ اس کا روزہ بدستور باقی ہے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا، جس طرح مفتی صاحب آپ نے کہا کہ بھول کر، ظاہری بات ہے میاں بیوی ہیں تو بیوی کو روز ہوگا، اس کو تو یاد ہوگا، وہ یاد دھیان ہی کرا سکتے کہ روزہ ہے، اگر وہ دونوں ہی بھول جائیں، اس کے لیے کیا تھوڑا سا کلیئر ہو جائے۔ جی سر، دونوں ہی بھول سکتے ہیں، یا اس کی دونوں کو یاد نہ ہو، یا کسی سفر سے آئے ہوں اور دونوں کو بھول گئے ہو، یہ جذبات اور احساسات کی بات ہوتی۔ انسان، دیکھیں اللہ پاک نے انسان کو پیدا کیا ہے، کمزوری ہے اس کی، اور یہ بھولنا اور چوکنا۔ اگر ایک سائڈ سے کسی کو پتہ ہو، بیوی کو اگر معلوم ہو اور وہ خاموشی اختیار کر لے، ہاں نہیں تو پھر ایسی نہیں بتانا چاہیے کہ یا مجھے روزہ ہے یا آپ کو روزہ ہے، اس پر خاموشی نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں ایک اس میں اور مسئلہ ہے کہ اگر کوئی روزے دار کوئی چیز کھا رہا ہے روزے کی حالت میں یا پی رہا ہے، اور کسی سامنے والے شخص نے دیکھ لیا کہ یہ شخص روزے کی حالت میں بیچارہ کھا رہا ہے یا پی رہا ہے، تو اب اس دیکھنے والے کے لیے دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت میں اس روزے دار کو اس کا روزہ یاد دلانا چاہیے، اور ایک صورت میں اس کو یاد نہیں دلانا چاہیے، بلکہ اس کو اس کے حال پر ہی چھوڑ دینا چاہیے۔ وہ پہلی صورت یہ ہے کہ اگر دیکھنے والا دیکھ لے کہ وہ روزے دار روزے کی حالت میں کھا رہا ہے یا پی رہا ہے، اور اس کی صحت ایسی ہے کہ وہ شام تک بآسانی سے روزہ پورا کر سکتا ہے، تو پھر اس صورتحال میں اس دیکھنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کو بتا دے کہ بھائی صاحب آپ کو تو روزہ ہے اور آپ روزے میں کھا رہے ہیں یا پی رہے ہیں، اور دراصل میں اس سے روزہ اس لیے نہیں ٹوٹتا کہ یہ روزے کی حالت میں کھانا اور پینا یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ضیافت ہے، یعنی مہمان نوازی ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس روزے دار کو بتا دیا جائے۔ اور اگر وہ روزے دار
ایسی صورتحال میں ہو، اس کا وضع قطع اور ظاہری نظر سے وہ ایسا نظر آ رہا ہے کہ وہ ضعیف ہے، بیمار ہے، اور آپ کو اندازہ ہو جائے کہ وہ شام تک اپنا روزہ پورا نہیں کر سکے گا، تو پھر دیکھنے والا اس کو نہ بتائے بلکہ چھوڑ دے، کیونکہ اللہ پاک اس کی ضیافت اور مہمان نوازی کر رہا ہے۔ اس کے مہمان نوازی میں ہمیں اور آپ کو مداخلت نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا مفتی صاحب، اگر ایک بڑا ہی اہم سوال ہے، وہ ہمیں واٹس ایپ پر موصول بھی ہوا تھا۔ آج کل ظاہری بات ہے، جس طرح ہم نے پہلے کہا ابتدائی کلمات میں، نوجوان ہیں، کچھ شرم بھی کرتے ہیں، کچھ معلوم نہیں کرتے۔ جی کئی ایسے ہمارے مسائل ہیں۔ ایک تو عام دن ہوتے ہیں یا عام حالات ہوتے ہیں، اور ایک جو خصوصاً ماہ رمضان کا جو مہینہ ہے، اکثر اوقات ایسے ہوتا ہے کہ نوجوان، ظاہری بات ہے جو آج کل کا ماحول ہے، نیٹ ہے، سب چیزیں سامنے ہیں، تو کچھ جو ہم غذائیں استعمال کرتے ہیں ان کا بھی اثر ہوتا ہے۔ اطعام کی جو شکایات ہوتی ہے اکثر نوجوانوں کو، ایک عام حالات جس طرح کہ ماہ رمضان ہے، جس طرح اگر سحری کے اوقات میں روزہ رکھنے کے لیے ٹائمنگ کی کمی ہو، اور اسی اثناء میں جو پوچھنے والے نے پوچھا ہے کہ اگر اطعام ہو جائے کسی کو، تو ایسی صورتحال میں اب ٹائم نہیں ہے کہ وہ پہلے غسل کرے یا سحری کرے، تو شرعاً اس کے اندر کیا ہے کہ وہ سحری کر سکتا ہے اگر ٹائم بھی تھوڑا ہے، اور روزہ رکھ سکتا ہے اطعام کی حالت میں، یعنی تھوڑا سا اس کے بارے میں اگر آپ۔ جی محترم زبیر صاحب، اس سائل کا سوال انتہائی اہم سوال ہے اور بہت قیمتی سوال ہے، تو اس کے جواب میں عرض یہ کرتا چلوں کہ احتلام جو ہے وہ روزے کے منافی نہیں ہے، مطلب روزے کے متضاد نہیں ہے۔ ایسا ہوا کہ ایک شخص وہ رات کو سو گیا، جب سو گیا تو جب وہ سحری کے لیے اٹھا، وقت کم تھا، تو ایک طرف اس کو سحری کھانی تھی یا دوسری طرف اس کو غسل کرنا تھا، احتلام سے پاکی حاصل کرنے کا، یا اس شخص نے اپنے گھر والوں کے ساتھ ہم بستری کی تھی، تو ایسی صورتحال میں اس شخص کو سحری کرنی چاہیے۔ وہ آسانی سے اور آرام سے اپنی سحری کر لے، اور پھر جب سحری کا وقت اختتام ہو جائے اور وقت ختم ہو جائے، اس کے بعد نماز سے پہلے مطلب صبح صادق سے پہلے جس وقت بھی یہ آسانی محسوس کرے غسل کر لے، لیکن یاد رکھے کہ غسل میں وہ مبالغہ پھر نہ کرے کہ ناک میں زیادہ پانی چڑھائے یا کولی میں زیادہ مبالغہ کرے تاکہ وہ اندر پانی چلا جائے، بلکہ نرملی منہ پر کولی کر لے اور ناک میں تھوڑا سا پانی چڑھائے، تو وہ دماغ کی حد تک نہیں، اور پھر وہ اس کے روزے کے منافی نہیں ہے۔ اور اگر ایک شخص پورا دن بھی حالت جنابت میں رہا اور اس طرف اس کا روزہ تھا، تو روزے کی وجہ سے، جنابت کی وجہ سے اس کے روزے کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ ہاں، حالت جنابت میں پورا دن رہنا یہ علیحدہ ایک حرام ہے اور گناہ کا کام ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ حالت جنابت جو ہے وہ روزے کے منافی نہیں ہے۔ اگر کسی کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آ جائے تو وہ اپنے آرام سے اور آسانی سے سحری کر لے، اور پھر اس کے بعد صبح صادق کی نماز سے پہلے جس وقت اس کو موقع میسر ہو نہا لے اور غسل کر لے، اور صبح کو نماز پڑھ کر اپنے روزہ۔ اچھا مفتی صاحب، ایک اور بڑا اہم سوال ہے جو ایک شخص نے پوچھا ہے ہم سے، وہ شاید آپ کو بھی میں نے واٹس ایپ کیا تھا، آپ نے جواب دیا نہیں، غالباً وہ آپ دیکھ لینا۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ جس طرح ماہ رمضان کی بات ہو رہی ہے، رمضان ٹرانسمیشن بھی ہماری شروع ہے، کہ جس طرح منع کیا گیا ہے اسلام میں غیر محرم عورت کے ساتھ گفتگو کرنا، یا ان کے ساتھ کسی قسم کی بھی مقصد ہے بات کرنا، یا جو بھی اس کو اگر ہم کہیں گپ شپ لگانا، سب چیز بھی وہ جائز نہیں۔ اگر رمضان المبارک ہے، ہمارا جو یہاں پہ جو ہمارا مقصد ہے، روایات ہیں یا کلچر ہے، اس کو ہم جو بھی نام دیں، یا جو کاروبار ہیں، اکثر یہی دیکھا جاتا ہے کہ خواتین جاتی ہیں بازاروں میں شاپنگ کے لیے، تو ظاہری بات ہے آگے مرد ہی ہوتے ہیں۔ ڈی خان میں ایسا کوئی کلچر نہیں ہے جہاں خواتین ہو، خواتین سے خریداری کرتی ہو، تو محرم اور غیر محرم کا ظاہری بات ہے وہاں بھی یہ چیز سامنے آتی ہے۔ اور رمضان المبارک میں اگر وہ جو ان کا مقصد ہے سوال پوچھنے کا، کہ اگر کوئی خاتون جس طرح ایک بس کلچری ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، یا روایات جو بھی نام دیں، ماحول کہہ سکتے ہیں کہ بنا ہوا ہے، ظاہری بات ہے خاتون بھی وہ ہنستی ہیں، خواتین بھی، اور دکاندار بھی ہنستا ہے، گو کہ ان کی نیت بری نہیں ہوتی۔ لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے، اگر تاجوں کی زبان میں کہا جائے، اگر کوئی بھی خاتون جب آ جاتی ہے وہ گھر کی ماں نے دیکھتے ہیں، تاجر جس طرح ایک ماں بہن کا رشتہ ہوتا ہے اسی نظر سے دیکھتے ہیں، لیکن شریعت کے تقاضے ایک اپنی جگہ پر قائم ہیں۔
تو اگر ماہ رمضان کے اندر جس طرح خواتین جاتی ہیں خریداریاں کرتی ہیں اور دکاندار پھر وہی بات محرم اور غیر محرم والی اب روزے کی بھی حالت میں ہوتی ہے اور وہ گفتگو کے دوران ہنستے بھی ہیں باتیں بھی کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں کیا آپ کچھ بتانا چاہیں گے اس کے بارے میں؟ اچھا زبیر بھائی، دیکھیں، غیر محرم عورت کے ساتھ باتیں کرنا یا اس کو گھور گھور کر دیکھنا، غلط نگاہ سے دیکھنا یا اس کے بارے میں غلط تصورات لینا، یہ چیزیں بھی ماہ رمضان اور روزے کے متضاد اور مترادف نہیں ہے۔ نہ اس سے روزے کے اوپر کوئی اثر پڑتا ہے، اثر سے مراد اس سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ ہاں، ایک ہے گناہ کا کام۔ دیکھیں، روزہ کس چیز کا نام ہے؟ روزہ حلال کھانے سے رک جانا، حلال چیز پینے سے رک جانا اور حلال ہم بستری نہ کرنا، یہ روزے کا مطلب ہے اور اصطلاحی تعریف یہی ہے۔ اب ایک شخص روزے کے لیے حلال چیزوں سے تو رکتا ہے، اپنے آپ کو روک لیتا ہے، اپنے نفس کو روک لیتا ہے۔ دیکھیں، میرے سامنے پانی کا کولر پڑا ہوا ہے، اس میں حلال اور صاف پانی ہے، لیکن میں نہیں پیتا اس لیے کہ مجھے روزہ ہے۔ میرے سامنے سیب پڑے ہوں گے یا کوئی پکوڑا یا کھجور، لیکن میں نہیں کھاتا اس لیے کہ میرا روزہ ہے۔ اب روزے میں حلال چیز سے ہم اپنے آپ کو روک لیتے ہیں، لیکن حرام چیز سے کیوں نہیں روکتے؟ کسی غیر محرم عورت کے ساتھ گفتگو کرنا اور بلا وجہ کرنا اور پھر اس کے ساتھ گپ شپ کرنا اور ہنسنا، یہ دیکھیں حرام چیزیں ہیں، ان سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اگر کسی شخص نے اس عورت کے اوپر اپنی گندی اور غلیظ نگاہیں ڈالی اور روزے کی حالت میں اس کو احتلام ہو گیا تو روزہ اس سے نہیں ٹوٹتا، روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ یا کسی شخص نے کسی عورت کے بارے میں غلط تصورات کیے اور کرتا رہا اس حد تک کہ اس سے احتلام ہو گیا تو بھی روزے کے اوپر اثر نہیں پڑتا، لیکن اس غلط سوچ کا اور اس غلط نگاہ کا اس کا ایک وبال ہے اور گناہ ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔ دیکھیں زبیر شاہین صاحب، میں آپ کی وساطت سے اپنے ناظرین سے اور اپنے تمام فالوور سے ایڈوانس میں معذرت اٹھاؤں گا اور معذرت لوں گا کہ شرعی مسائل ہیں۔ دیکھیں، آپ لوگوں کے ساتھ یہ مسائل پیش نہیں ہو سکتے، لیکن ہمارے اور زبیر صاحب کی طرح گناہگار انسان ہوتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ ایسے مسائل ہوتے بھی رہتے ہیں اور آئندہ بھی ہو سکتے ہیں، تو ان کے بتانے کے لیے ہم نے ایسے مسائل کا جواب دینا مناسب سمجھا اور اس کے اوپر گفتگو، ورنہ کسی ایسے غلط طرف یا کسی سیکس کی باتیں یا کسی غیر شرعی یا غیر مہذب قسم کی باتیں کرنا ہمارا مقصود نہیں ہے، بلکہ مقصود یہ ہے کہ کسی مسلمان کے ساتھ اگر کوئی ایسا مسئلہ واقعہ پیش آ جائے اسلام کے حوالے سے، وہ معلومات کی حد تک ہے ہمارا۔ اچھا مفتی صاحب،